حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا، سو تم میں سے جو بیمار ہو، او علی سفرن، یا سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرنی ہے، یعنی دوسرے دنوں میں روزے رکھ کے اس گنتی کو پورا کرنا ہے جو اس سے روزے قضا ہوئے ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ دینا ضروری ہے، جو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اور ایک یہ ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، یعنی روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو فدیۃ طعام مسکین، وہ فدیہ ادا کریں جو کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اس کی پہلے تشریح ہو چکی ہوئی ہے، انشاءاللہ مزید تشریح اور عرض کر دیں گے۔ فمن تطوع خیرا، اور جو زیادہ نیکی پسند کرے، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو تو۔ پہلے آیت نمبر 184 پر گفتگو چل رہی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو تو اس پر گنتی ضروری ہے پچھلے دنوں سے، یعنی اگر حالت سفر میں یا حالت بیماری میں اس سے کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں تو اس کی وہ گن لے کتنے چھوٹے ہیں، جتنے روزے اس سے رہ گئے ہوں وہ روزوں کے سوا دوسرے ایام میں اتنے دنوں کے گن کے روزے رکھ لے تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائے گا۔ تو یہاں بحث چل رہی تھی گزشتہ سبق میں کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو، بیماری کی حد تو عرض کر دی کہ اگر روزہ رکھنے سے اس کی ہلاکت یقینی ہو جائے یا مرض بڑھ جانے کا یقین کامل ہو تو یہ دونوں عذرہائے معقول ہیں۔ ایسے مرض کے پیش نظر آدمی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اس سے معاف نہیں ہو جائے گا، بلکہ صحت ہونے پر، دن بدلنے پر ان روزوں کی قضا اس کے لیے ضروری ہوگی۔ حالت سفر کی بحث کر رہے تھے کہ 57 مائل اور 3 فرلانگ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر اس کا ڈسٹینس بتایا ہے۔ اب جانے آنے کے راستے مختلف ہو سکتے ہیں، اگر ایک راستے سے جائے تو وہ 3 دن کا سفر نہ بنے، دوسرے راستے سے جائے تو وہ 3 دن یا 3 دن سے زیادہ کا سفر بنے، تو ایسی حالت میں راستے کے فاصلے کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ اس راستے سے جاتا ہے جس راستے سے مسافت 57 مائل اور 3 فرلانگ بن جاتی ہے تو پھر وہ اس سفر کی سہولتوں کو استعمال کر سکتا ہے، اور اگر ایسے راستے سے جائے جس کا فاصلہ کم بنتا ہے تو باوجود اس کے کہ منزل مقصود وہی ہے لیکن جانے کا راستہ مختصر ہے تو پھر وہ مسافر نہیں کہلائے گا اور سفر کی سہولتیں وہ استعمال نہیں کر سکے گا۔ سفر کے مسائل میں کافی پیچیدگیاں ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر وہ باغی ہو یا گورنمنٹ کا کے ساتھ اس کا کوئی جانی مالی نقصان اس کے ذمے ہو یا اس نے کوئی قتل کیا ہوا ہو، مفرور ہو، ایسی حالت میں وہ یہ سہولتیں نہیں استعمال کر سکے گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان حالات میں بھی اس کو یہ سہولتیں استعمال کرنے کا حق ہے، یعنی جب تک وہ مسلمان رہے گا خواہ کسی بھی درجے کا گنہگار ہے اس کو یہ سہولتیں استعمال کرنے کا حق ہے۔ لیکن اس میں یہ تفصیلات ہیں کہ ایک آدمی جس جگہ رہتا ہے وہ اس کا وطن اصلی ہے، جہاں اس کے بال بچے رہتے ہیں، جہاں وہ پیدا ہوا ہے، اس کی رہائش ہے، وہ اس کا وطن اصلی ہے۔
اور اگر وہ کہیں وہاں سے چھوڑ کے دوسری جگہ جا کے قیام پذیر ہو جائے اور یہاں کا رہنا سہنا مکمل طور پر بند کر دے تو پھر باوجود اس کے کہ اس کی پیدائش اسی شہر کی ہے، مگر چونکہ اس نے رہائش مکمل طور پر طرز کر دی ہوئی ہے، اس لیے اس جگہ آنے پر وہ وطن اصلی کا مقیم نہیں ہوگا۔ اور اگر ایک شخص ہے جس کا دو جگہ ڈیرا بن گیا ہے، ایک بیوی ایک جگہ رہتی ہے، دوسری بیوی دوسری جگہ رہتی ہے، تو باوجود اس کے کہ اس کا وطن اصلی کوئی ایک ہوگا، لیکن آج اس کے دونوں جگہ بیویاں آباد ہونے پر اور اس کو رہائشی جو آزادی اور سہولتیں مکمل طور پر حاصل ہونے کی وجہ سے دونوں جگہ اس کا ڈیرا ہو جائے گا، اگرچہ ایک دن میں 2 مرتبہ مسافر ہو، جیسا کہ لاہور کا ایک رہنے والا آدمی اور وہ راول پنڈی میں اس نے شادی کر لی، وہ ڈرائیور ہے، صبح کے وقت یہاں سے جاتا ہے، دوران سفر وہ مسافر ہوگا، پنڈی پہنچتے ہی وہ مقیم ہو جائے گا، لیکن جس وقت پنڈی سے روانہ ہوگا لاہور کے لیے تو پنڈی چھوڑتے ہی وہ مسافر ہو جائے گا، اس کا دونوں جگہ گھر ہے، پہنچنے پر وطن اصلی کہلائے گا۔ مگر جس جگہ وہ جاتا ہے اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور یہ اس کا ارادہ کسی دوسرے سے متاثر نہیں ہوتا تو پھر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لے تو جب تک وہاں سے سامان سفر نہ باندھے، روانگی کا ارادہ نہ کرے، اس وقت تک وہ وہاں کا مقیم ہوگا، لیکن یہ وطن اس کا وطن اقامت کہلائے گا۔ اور اگر اس نے وہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا تو نیت سفر سے وطن اقامت باطل ہو جائے گا۔ اصلی وطن میں جب تک فنائے شہر سے باہر نہ نکلے، مثلا گھڑ دوڑ کا میدان ہے، پلے گراؤنڈ ہے، سکول ہے، ہاکی گراؤنڈ ہے، چراگاہ ہے، یہ اس کا فنائے شہر ہے۔ اپنے وطن اصلی سے روانہ ہوتے وقت جب تک فنائے شہر سے خارج نہیں ہوگا، اکثریت فقہا کی اس طرف ہے، اس وقت تک وہ مسافر نہیں ہوگا، لیکن جس وقت وہ فنائی شہر سے باہر نکل جائے گا تو مسافر ہو جائے گا۔ گو کہ اس میں اختلاف ہے، ایک طبقے کا وہ کہتے ہیں کہ اپنے مکان کے پچھواڑے کی طرف چلا جائے تو بھی مسافر ہو جائے گا، لیکن میری اطلاع کے مطابق یہ مذہب جمہور کے خلاف ہے۔ تو جس وقت کہیں جا کے ڈیرا ڈالنا چاہے تو جب تک وہاں پہنچ نہ جائے اس کا نیت کرنا وطن اقامت نہیں بنائے گا۔ وطن اقامت اسی وقت وطن اقامت کی نیت اسی وقت معتبر اور مسترد مانی جائے گی جب وہاں جا کر کے ٹھہر جائے گا۔ اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، پھر تو وہ وطن اقامت بن گیا ہے، بشرطے کہ اس کا ارادہ آزاد ہو۔ مثال کے طور پر وہ کسی کا اردلی ہے تو جرنیل کے ساتھ آیا ہوا ہے، اب اس کے اپنے ارادے کا کوئی اعتبار نہیں، یا میدان جنگ ہے، وہاں کا کوئی پتہ نہیں کس وقت حملہ ہو جائے، کب جگہ یہ چھوڑنی پڑ جائے، تو ایسی حالت میں اس کا یہ نیت کرنا کہ 15 دن ٹھہروں گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ وہاں ٹھہرنا اس کے اپنے بس کی بات نہیں۔ مگر ایک شخص نے اگر ہی وطن اقامت اختیار کیا ہوا ہے تو وہاں سے روانگی کا ارادہ کر لے، جس جگہ جانا ہے، اگرچہ وہ اس کا مسافت قصر نہ ہو پھر بھی وہ مسافر ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص نے مکہ شریف میں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے لیکن منا کی طرف روانہ ہوگا، گو مکہ شریف میں اور منا میں یا عرفات میں مسافت قصر نہیں بنتی، لیکن جس وقت وہ سفر کی نیت کرے گا باوجود اس کے کہ منزل مقصود تک مسافت قصر نہیں بنتی، لیکن وہ اب مقیم نہیں رہے گا، اس کو مسافر والی نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مختلف وقتوں میں زیر بحث آتا ہے اور وہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ سفر کی جو تعریف بتلائی ہے کہ 3 دن کے سفر کے ارادے سے نکلے اور اس کا مسافت بتلائی ہے 57 مائل اور 3 فرلانگ، اور جب تک 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کے ارادہ نہ کر لے وہ مسافر ہے،
اور 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ معتبر جب ہوگا جب وہ اپنے ارادے پر عمل کرنے کی مکمل آزادی رکھے گا۔ اگر اس کا ارادہ اپنے طور پر آزاد نہیں ہے تو پھر اس کے ارادے کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہے۔